شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بھارت کے ایک گاؤں کا ایسا سچا واقعہ بتائیں گے، دکھائیں گے بھی کہ جس کو سن کر اور دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ زیادہ بارش کی وجہ سے پورے بھارت اور پاکستان کو سیلاب سے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بارش اتنی تیز ہو چکی ہے کہ دونوں ممالک کی عوام پریشان ہو گئی تھی۔ اس طوفانی بارش کو بھارت سے برستے ہوئے پاکستان کی طرف آنا تھا، اور ابھی پاکستان میں صرف تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور بھارت میں بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس دفعہ کی بارش تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دے گی۔ ہمیشہ کی طرح دونوں ملکوں کے پاس سیلاب سے بچنے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ پاکستان تو پھر بھی چھوٹا سا ملک ہے، لیکن بھارت تو وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ایک ملک ہے، اور اس بار تو لگتا تھا کہ یہ بارش پورے بھارت کو ڈبو دے گی۔ ایسے میں بھارت کا ایک گاؤں جس کا نام سندر پور تھا، اس میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، جسے دیکھ کر سب حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ دوستو، سندر پور نامی اس گاؤں میں ہندو اور مسلم آبادی دونوں ہی رہتے تھے۔ یہاں پر اکثریت ہندوؤں کی تھی، لیکن مسلمان بھی تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ پرکھوں کی روایت ہے کہ یہ گاؤں 200 سال سے بھی زیادہ پرانا تھا، اور اس گاؤں کی آبادی بہت زیادہ تھی، اور وسیع رقبے پر پھیلا ہوا یہ گاؤں ہے جو کہ اپنی آبادی اور اپنے رقبے کی وجہ سے بہت مشہور ہے، اور اپنے قدیم ہونے کی وجہ سے بھی۔ دوستو، سندر پور کی اس گاؤں میں ایک بہت ہی قدیم مسجد تھی، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد 200 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، اور اس مسجد کے بارے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ اسے جنات نے بنایا ہے، اور کچھ لوگ تو اسے جنات کی مسجد بھی کہتے تھے۔ دوستو، اس مسجد میں ایسے ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے جس سے ہندو برادری بڑی پریشان تھی، کیونکہ ایسے واقعات کی وجہ سے لوگوں کا رجحان اسلام کی طرف زیادہ ہو رہا تھا، اور جو ہندو وہاں پر رہتے تھے ان کے بچے حیرت میں مبتلا تھے کہ اس مسجد میں آخر اتنی ساری کرامات کیسے ہو سکتی ہیں۔ وہاں پر موجود ہندو انتہا پسندوں نے بہت کوشش کی کہ مسجد کو مسمار کرنے کی، لیکن ہر بار ناکام ہی رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جب بھی مسجد کو مسمار کرنے کی کوشش کرتے، کوئی نہ کوئی قوت انہیں روک دیتی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اور وہ پریشان ہو کر واپس آ جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ اٹھاتے مسجد کو مسمار کرنے کے لیے، لیکن ان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے۔ دوستو، اس مسجد پر حملہ کرنے سے ہندو انتہا پسند حقیقت میں خود ہی اندر سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے دوبارہ مسجد کو ہاتھ لگانے کا نہیں سوچا تھا۔ دوستو، اس مسجد کے بارے میں مشہور تھا کہ رات میں اس مسجد میں جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، اور سب کا یہی کہنا تھا کہ اس مسجد میں جنات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ مسجد اب ہندو انتہا پسندوں کے سر کا درد بن چکا تھا، کیونکہ اس مسجد کی کرامات ہی ایسی تھی کہ ان کی عقل و شعور دنگ رہ جاتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی نوجوان نسل سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اس مسجد کے خلاف ہندو انتہا پسند لوگوں نے ایک اور پلان ترتیب دیا، اور انہوں نے سوچا کہ ان کے ہاں سے کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جو مسلمان ہونے کا ڈرامہ کریں گے اور مسجد کے اندر داخل ہوں گے، کیونکہ ہندوؤں کو مسجد کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ہندو جب بھی اس مسجد کے اندر داخل ہوتے کوئی نہ کوئی غلط کام ہی کرتے، جس کی وجہ سے ان کا داخلہ اس مسجد کے اندر ممنوع ہو چکا تھا۔ اب اس نئی پلان کے مطابق 2-3 ہندو نوجوان مسجد میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں اسلام میں داخل ہونا ہے اور وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ مسجد میں موجود لوگوں نے ان کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا اور انہیں کلمہ پڑھایا۔ اب وہ چند ہندو نوجوان مسلمان کے بیس میں مسجد میں گھس کر روزانہ کی بنیاد پر مسجد میں آتے تھے اور جائزہ لیتے تھے کہ آخر اس مسجد میں ایسا کیا ہے کہ اس کی اتنی کرامات ہیں، اور اس مسجد کو مسمار کرنے کے طریقے ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہاں سے یہ مسجد کمزور ہے تو اس کی کمزوری کو پکڑ کر اس کو ختم کیا جائے۔ مسلمان تو خوش تھے کہ ہندو مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ ان کو روزانہ کی بنیاد پر دین سکھاتے تھے، لیکن ان کے دلوں پر تو مہر لگی ہوئی تھی، انہیں اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بس جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے۔ پھر جب سیلاب کی ہائی الرٹ کا اعلان ہوا تو وہ لوگ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار تو مسجد کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مسجد اس قدر اونچائی پر تھی کہ اگر سیلاب آ بھی جاتا تو مسجد کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچتا۔ اس بات کو لے کر ہندو انتہا پسند پریشان ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ جو جاسوس انہوں نے مسلمان کے بیس میں مسجد میں بھیجے ہیں، ان کو سکھایا جائے کہ وہ مسجد میں اس طرح سے سوراخ کریں نیچے سے کہ پانی سارے کا سارا مسجد کے اندر آ جائے۔
دوستو اب ان نوجوانوں نے جو فرضی طور پر مسلمان ہوئے تھے انہوں نے امام مسجد سے کہا کہ وہ روزانہ تہجد پڑھنے کے لیے مسجد آیا کریں گے۔ تو یہ سن کر امام مسجد بہت خوش ہوئے اور انہیں اجازت دے دی۔ ہندو خوش ہو گئے کہ ان کا پہلا پلان کامیاب ہو گیا۔ رات کے وقت مسجد میں داخل ہونے کا وہ 4 ہندو تھے جو مسلمان کے بیس میں مسجد میں گھسے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ تھیلے لے کر آتے جن میں اوزار ہوتے تاکہ وہ مسجد کو نقصان پہنچا سکیں، لیکن ان کے سامان کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ خود بھی حیران رہ گئے تھے کہ یہاں پر امانت کو امانت سمجھا جاتا اور کسی نے ان سے یہ تک نہیں پوچھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے۔ وہ لوگ امام مسجد کو رات کو دودھ پیش کرتے اپنی طرف سے جس میں نشے کی دوائی ہوتی، اور امام مسجد اور باقی لوگ جو وہاں پر جاگ رہے ہوتے وہ سب دودھ پی کر گہری نیند سو جاتے۔ اس کے بعد یہ ہندو اپنا کام کرنا شروع کر دیتے اور مسجد کو نیچے سے جگہ جگہ سے سوراخ بناتے تاکہ جب سیلاب آئے تو سیلاب کا پانی مسجد کے اندر بہت آسانی سے داخل ہو سکے۔ ان لوگوں کو پورا 1 ہفتہ لگا تھا مسجد میں سوراخ کرنے پر، اور انہیں حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس بار نہ ان کی آنکھوں کی بینائی گئی تھی مسجد کو نقصان پہنچاتے ہوئے اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں درد ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا تھا، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ مسجد میں اللہ کے مہمان بن کر آئے تھے، اس وجہ سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ پھر اچانک سے سیلابی ریلے کے وہاں سے گزرنے کا وقت ہوا۔ سب خوفزدہ تھے، کچھ لوگ نقل مکانی کر گئے اور کچھ لوگوں نے اونچے مقامات پر جا کر اپنا ڈیرا بنا لیا تاکہ سیلابی ریلا گزرنے کے بعد وہ نیچے پھر سے اپنے گھروں میں آ سکیں اور گھروں کو آباد کر سکیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ سیلابی ریلا اس قدر بڑا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ خبر سن کر ہندو انتہا پسند خوش ہو گئے تھے، ان کے دلوں کو ٹھنڈک مل رہی تھی یہ سوچ کر کہ اس بار مسجد نہیں بچے گی۔ دوستوں ان کے حسد اور نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے اور اپنے بچوں کی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ مسجد سیلاب کے پانی میں ڈوب کر ختم ہو جائے گی۔ جیسے سیلابی ریلا گزرا تو ہندو بہت خوش ہوئے۔ وہ اتنے خوش تھے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ سیلابی ریلا کیا کچھ تباہیاں نہیں مچا سکتا۔ بس ان کی نفرت کی انتہا تھی کہ وہ مسجد کو غیر آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ لیکن دوستو جب سیلابی ریلا اس گاؤں سے گزرا تو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہندو انتہا پسندوں کے سر پر تو جیسے آسمان گر گیا تھا، کیونکہ سیلابی ریلا پورے گاؤں سے گزر رہا تھا لیکن اس مسجد سے دور دور ہو کر۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سیلابی ریلا اس مسجد سے دامن بچا کر گزر رہا ہو۔ جی ہاں دوستو، بالکل یہی منظر تھا، ہر طرف پانی پانی تھا سوائے اس مسجد کے اطراف کے۔ یہ منظر دیکھ کر تو وہاں پر مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے، پوری فضا میں نعرہ تکبیر گونج اٹھا اور ہندو انتہا پسندوں کے بہت سارے لوگ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ وہ چاروں لوگ بھی اس مسجد میں تھے جنہوں نے مسجد میں نیچے سے سوراخ کر رکھے تھے تاکہ پانی اندر داخل ہو سکے۔ دوستو سیلابی ریلے میں بہت سارے ہندو انتہا پسند اور ان کے گھر بار ڈوب گئے، بہہ گئے اور وہ جہنم رسید ہو گئے۔ لیکن اس سارے گاؤں میں صرف وہ 4 ہندو لوگ ہی زندہ بچے جو مسجد کے اندر تھے۔ ان کا یہی پلان تھا کہ مسجد میں سیلابی ریلا گزرے گا تو وہ مسجد سے فرار ہو جائیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا گھر ڈوب رہا ہے، مسلمانوں کا اسلام دھوکے کے سوا کچھ نہیں، یہ ان کا پلان تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی ہندو وہاں پر موجود تھے سب موت کی گھاٹ اتر گئے اور جو مسلمان مسجد میں موجود تھے وہ سب بچ گئے۔ یعنی کہ آج ان چاروں کی زندگیاں سلامت تھیں تو صرف اور صرف اس مسجد کی وجہ سے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ تو سب نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے حقیقت بتا دی کہ ہم یہاں پر اسلام کے نام پر جاسوس بن کر بیٹھ گئے تھے اور ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے ہمیں یہ کام سونپا گیا تھا کہ ہم مسجد میں نیچے سے سوراخ کریں تاکہ سیلاب کا پانی مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور مسجد کو اچھا خاصا نقصان پہنچ جائے، کیونکہ مسجد اونچائی پر تھی اور اس کا بچنا ان کو نظر آ رہا تھا۔ لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ جس مسجد کو تباہ کرنے کا ہم سامان کر رہے ہیں آج اسی مسجد نے ہماری زندگیاں بچا لی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ پہلے تو ہم جھوٹ موٹ کے مسلمان بن کر آئے تھے، لیکن آج واقعی ہم دل سے ایمان لے کے آئے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ چاروں زاروں کی طرح رونے لگے اور ایک بار پھر سے مسجد میں اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ دوستو بھارت میں یہ مسجد آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے، آج تک کسی نے اسے نقصان نہیں پہنچایا اور شاید کوئی اس مسجد کو
نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہی ایمان فروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔